السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 سے 89 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے جاری ہو جاتی ہیں، آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہمارے نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر 5 ہجری نبوی میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی مراسم تھے۔ ان کا ایک وفد ان کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے اور تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنی درخواست پیش کریں تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں اور سفارش بھی کریں۔ دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ آپ ہم کو واپس کر دیجئے۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی جو تھا بادشاہ، وہ بڑا انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا جب تک دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکوں کی تکلیفوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں اپنا سا منہ لے کر رخصت ہونا پڑا۔ اسی وفد کے ایک آدمی کو ایک تدبیر سوجھی جس کی کامیابی اسے یقینی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم کل پھر دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ خود بخود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن یہ وفد جو تھا دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا ان مفرور بھاگے ہوئے بے دینوں سے آپ یہ تو پوچھئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ غلط سلط باتیں بھی انہوں نے بتائیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کے دربار میں طلبی ہوئی۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔
بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ جو بات بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے، خواہ ہمیں اس کی کتنی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض کے لیے حضرت جعفر طیار کو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہیں اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو حضرت جعفر طیار نے جواب میں سورۃ مریم کی آیات پڑھ کر سنا دی۔ یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے اس تبصرے پر، اس بات پر درباری بھی برہم ہوئے اور قریشی سفارت کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلم کھلا اجازت دے دی اور دل سے اجازت دے دی، اور وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس آنا پڑا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 79 مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تھے تو ان پر رقت طاری جاتی تھی، وہ پورے جذبات سے آنسو بہنے لگتے تھے اور زبان سے کہتے تھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آپ سے مل نہیں سکا، لیکن مسلمان ضرور ہو چکا تھا، اور اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس یہ کہنے کے اور جو وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کہتے تھے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اس کہنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی، یعنی ان کے ایمان و تصدیق اور اعتراف حق کے بدلے میں جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کو جنت کے باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی ان سے نقل مکانی نہیں کریں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، وہ حق کی اتباع کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، خواہ وہ جہاں بھی ہوں اور جس کے پاس بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی، تو اولئک اصحاب الجحیم، وہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور تم حد سے مت گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے تمام اشیاء انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کے متعلق شریعت نے وضاحت کر دی ہو۔ اب اس آیت اور اس سے بعد والی آیت میں حلال اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے چند جامع اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب لا تعتدو کے ضمن میں آتے ہیں۔ مثلا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں
حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام مت بناؤ. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صوفی قسم کے لوگ جو ہیں نکاح سے عملاً اس لیے پرہیز کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، کہ نکاح سے جو ذمہ داریاں انسان پر پڑتی ہیں وہ عبادت الہی میں آڑے آتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنے سے جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں وہ عبادت الہی میں فرق ڈالتی ہیں اور عبادت الہی میں کسل ڈالتی ہیں اور انسان کو عبادت الہی سے دور کر دیتی ہیں. اس قسم کے لوگ عیسائیوں میں بھی موجود تھے اور مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، بلکہ ایسا رجحان تو صحابہ کرام میں بھی چل نکلا تھا. جیسا کہ وہ قصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ ازواج مطہرات کے پاس، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عبادت کے طریقے پوچھے کہ آپ کے سری اعمال کون سے ہیں، آپ کون سے نیک عمل کرتے ہیں. جب یہ سوال کیا تو انہوں نے سب کچھ بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو اٹھتے ہیں، اتنا تہجد پڑھتے ہیں، آپ کی عبادات بتائیں. تو ان پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں بستر پر سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات ہی قیام کرتا رہوں گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں آئے تو ان کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے لوگوں نے کہا ہے، آپ کی عبادات سن کر، آپ کے عملوں کو سن کر اس طریقے سے لوگوں نے کہا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً ممبر پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں جبکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں. ایک کہتا ہے کہ میں رات کو تو پوری رات نہیں سوؤں گا اور ساری رات قیام کروں گا. آپ نے فرمایا میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یعنی مطلب ہے مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے مت بڑھو. مباح چیزوں کو اپنے نفسوں پر حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا مت کرو، اور نہ حلال کو حرام قرار دو، اور نہ حلال کھانے میں حد سے بڑھو، بلکہ اسے بھی بقدر حاجت و ضرورت استعمال کرو. حلال جو ہے اس کو بھی بقدر حاجت جتنی تم کو حاجت ہو اتنا ہی استعمال کرو، فضول خرچی مت کرو. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سورۃ الاعراف، اور کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے تجاوز مت کرو. فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورۃ الفرقان. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. یہ نیک لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی اور بخیلی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں، سیت کر رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، کھانے پینے میں بھی اور بال بچوں پر خرچ کرنے میں بھی بخیلی کر رہے ہیں. اور ان کا خرچ جو مومن لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار لوگ ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں پر چلنے والے ہیں، ان کا خرچ جو ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان معتدل یعنی وسط ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے. نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا، یا پھر بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں. ایسے بھی نہیں کرتے اور ایسے بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت نے راہ اعتدال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو وسط بنایا ہے، اور اس شریعت کو راہ اعتدال کی طرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ انسان نہ غلو سے کام لے اور نہ بالکل کنارہ کش ہو جائے، یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں
ان کو حرام مت کرو اور حد سے بھی مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس کو کھاؤ، اگر حلال اور طیب ہے تو اس کو اچھی طرح سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت و خوشنودی کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت و نافرمانی کی روش کو ترک کر دو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، کس سے ڈرو؟ اس سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تشكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ چنانچہ اس کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان کا تکیہ کلام کے طور پر منہ پر پڑ جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ واللہ بلا واللہ، یعنی واللہ میں نے ایسے نہیں کیا، واللہ میں نے اس طرح سے کیا ہے، یعنی انسان کی جیسے کوئی اردو میں بھی کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس طرح سے کسی کے منہ پر پڑ جاتی ہے تکیہ کلام۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں، یعنی جب میں قسم کھا لوں اور اس کے خلاف کرنے کو اچھا سمجھوں، اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام میں کر لیتا ہوں جسے میں اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ ورنہ چپ رہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، اور نہ ہی اپنے شریکوں کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جو تم کو بہتر نظر آتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کلام عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا عام رواج تھا، اور ان میں سے زیادہ تر قسمیں یا تو محض تکیہ کلام کے طور پر ہوا کرتی تھی یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے تھے۔ ایسی ہی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لغو کا لفظ استعمال فرمایا ہے
جن کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی جو تکیہ کلام جو منہ پر پڑ جاتی ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں۔ رہی وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہیں تو ان پر کفارہ ہے، جیسے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ شہد نہ پینے پر قسم اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، سورۃ تحریم۔ یا ایک صحابی جب کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغی جو ہے وہ گندی جگہ میں چونچ مار رہی ہے اور چونچ مار مار کے وہ گندی چیز جو ہے وہ کھا رہی ہے، تو انہوں نے مرغی کا گوشت کبھی نہ کھانے کی قسم اٹھا لی۔ ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ توڑ سکتے ہیں لیکن کفارہ اس کا ادا کرنا چاہیے۔ کفارے کا لغوی معنی وہ نیکی کا کام کرنا ہے جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کا بدلہ بن کر اس کو ڈھانپ دے یا ختم کر دے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بہت سے ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان کیے گئے ہیں، مثلا قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، انشاءاللہ آپ یہ سورۃ مجادلہ میں بھی پڑھیں گی اور سورۃ تحریم میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ پڑھیں گی۔ اور زہار کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ جو آپ اس میں پڑھ چکی ہیں اس صورت میں، فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ جو اب یہ آپ پڑھ رہی ہیں، اور کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ وغیرہ۔ ان میں سے اکثر کفاروں میں قدر مشترک غلام کو آزاد کرنا ہے، جیسا کہ قسم توڑنے کے کفارے میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غلامی کا رواج ایک مذموم چیز تھی جسے آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ غلامی کا رواج تو نہیں رہا، لہذا قسم کے کفارے کی باقی 3 متبادل صورتیں رہ گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، جیسے آپ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جیسے آپ اپنی اہل کو کھانا کھلاتے ہو، آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، اگر بہت زیادہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلاتے ہو اور بہت ہی اچھے کھانے کھاتے ہو، تو اپنے کفارے میں بھی ایسے ہی کھانا آپ مسکین کو کھلائیں، کسی کو دے دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے، درمیانہ ہے، آپ درمیانہ ہی کھاتے ہو، درمیانہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسط چیز دی ہوئی ہے اور وسط آپ کی آمدنی ہے، تو اتنا ہی اسی رزق میں سے ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اسی طرح اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ 10 مسکینوں کو بلا کر انہیں اکٹھا بٹھا کر کھانا ہی کھلایا جائے، بلکہ اس کی قیمت لگا کر یہ رقم 10 مسکینوں کو یا کسی ایک کو یا 2-3 مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال پوشاک کی بھی ہے، کپڑوں کی بھی ہے، کہ جس طریقے سے چاہیں دیے جا سکتے ہیں، لیکن 10 جنوں کا لباس ہونا چاہیے۔ اور روزوں کے متعلق بھی اسی طریقے سے ہے۔ بظاہر اس آیت میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہی ایک ساتھ 3 دن کے رکھے جائیں، اس میں گنجائش موجود ہے کہ یہ روزے الگ الگ دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، واللہ عالم۔ کفارے قسم کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ قسم توڑنے والا ان میں سے جو صورت بھی اختیار کر لے وہ جائز ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ شریعت نے ان 3 صورتوں میں سے جو سب سے زیادہ آسان تھی اس کا پہلے ذکر کیا کہ کھانا کھلانا، پھر دوسرا کپڑے دینے سے زیادہ آسان ہے، کھانا کھلانا جو ہے کپڑے دینے سے زیادہ آسان ہے، اور کپڑے دینا جو ہے وہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی انسان کپڑے آرام سے دے سکتا ہے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ آسان کپڑے دینا ہے۔ یہاں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کی بھی استطاعت نہ ہو، نہ ہی وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ہی وہ کپڑے دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اور
استطاعت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھ لے. نہ وہ اگر کپڑے نہیں پہنا سکتا 10 مسکینوں کو، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ 3 روزے رکھ لے. اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے. واللہ اعلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو. یعنی تم نے اگر دل کے ارادے سے قسم کھا لی ہے پھر تم نے اس کو توڑ دیا ہے تو یہ کفارہ ادا کرنا ہے. یہ قسم کا شرعی کفارہ ہے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قسم توڑ دینے کی صورت میں ان کا کفارہ ضرور ادا کرو. ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو.